تو یہ وہ صحابی ہیں کہ ان جیسا شرف کسی اور کو نہیں ملا. باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی. یعنی یہ مرتبہ اور مقام کسی اور کے حصے میں نہیں آیا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. آپ کا نام پاک عبداللہ ہے، یہ یاد رکھیں، نام یاد رکھیں. آپ کا نام عبداللہ ہے اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے، اور مبارک جو القاب ہیں صدیق اور عتیق ہیں. آپ بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے صحابی رسول ہیں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دوست ہیں. سب سے پہلے خطیب اسلام ہیں، پہلے مبلغ اسلام یعنی دین کی تبلیغ فرمانے والے ہیں، پہلے معین الدین یعنی دین کی مالی و جانی مدد کرنے والے ہیں، پہلے بانی مسجد ہیں یعنی اسلام میں سب سے پہلے مسجد بیت بنانے والے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص ہیں، فرشتوں کی گفتگو سننے والے ہیں، فرشتوں کی گفتگو سننے والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مصلی رسول پر امامت فرمانے والے صدیق اکبر ہیں. اللہ پاک جبریل امین اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم سے لقب صدیق پانے والے ابو بکر صدیق ہیں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند مرتبہ صحابی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 32 آیات مبارکہ اور سینکڑوں حدیثوں میں آپ کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے. پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل سب سے پہلے خلیفہ الیکٹ ہوئے ہیں. 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق فروز رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری کو وفات پائی. آپ سبز گنبد میں اپنے یارغار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے. جو یارغار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہیں ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبیوں کے سردار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے ابو بکر صدیق کو روز قیامت دلہا بنا کر لائیں گے، سجا کر لائیں گے، اعزاز کے ساتھ لائیں گے، اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف رکھیے، ہمارے پاس بیٹھیے، ہمارے ساتھ رہیے، یہاں تشریف لائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب شخص ہوگا جس کو جنتی پکاریں گے، اپنے پاس بٹھائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ کوئی اور شخص نہیں ہے، وہ ذات تمہاری ہی ذات ہے، وہ شخص تم ہی ہو جن کو جنتی پکار پکار کر بلائیں گے اپنی طرف، اور ان کے لیے شرف و اعزاز کی بات ہوگی. جب کوئی دل پسندیدہ بندہ آ جاتا ہے، جب کوئی ہر دل عزیز شخصیت آ جاتی ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مصافحہ کرے، اس کے ساتھ چند گھڑیاں بتا لے، اس کو اپنے پاس بٹھائے اور اعزاز حاصل کرے، قلبی سکون حاصل کرے. ارے جنتیوں کے قلبی سکون کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شان و عظمت، یہ مرتبہ، یہ بلندیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یارغار کے نصیب میں آئی ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیے. فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے، وہ بروز قیامت انبیاء کرام کی طرح شفاعت کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہماری نظریں اسی طرف لگی ہوئی تھیں جس جدھر سے آنے والے نے آنا تھا. ہم دیکھ رہے تھے، بے قرار تھے کہ
خصوصیت آتی ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آقا کریم اٹھے ہیں، سینے سے لگایا ہے، پیشانی کو بوسہ دیا ہے اور اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کل جس طرح اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو اذن دے گا، اللہ پاک ان کو جو شفاعت کا مرتبہ دے گا، بالکل اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں صدیق صدیق کرتے ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے سینے جو ہے وہ محبت صدیق اکبر سے بھرپور ہوں گے کہ قیامت کے روز آقا کریم کی ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نگاہ پڑے گی اور سیدنا صدیق اکبر بھی پکار کے کہیں گے میرے دیوانے ادھر آ جاؤ، میرے دیوانے میرے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک ہم کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یقین مانے یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم ان کی محبت اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک یہ محبت ہم سے جدا نہ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ اور مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ صدیقین انبیاء کے بعد کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت عرش اعظم کے سامنے میرے اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا۔ عرش اولا کے سامنے دو ممبر ہیں، ایک ممبر میں مصطفیٰ کریم جلوہ فرما ہے، دوسرے ممبر پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اور ابو بکر کے لیے ایک کرسی نصب کی جائے گی جس پر یہ بیٹھیں گے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا لک من صدیق بین خلیل و حبیب، یعنی صدیق کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ خلیل اور حبیب کے درمیان تشریف فرما ہے۔ نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ امام المسلمین ہیں، آپ نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ اور غار ثور کا واقعہ تو آپ نے سنی رکھا ہے، اور عاشق لوگ جو نا یہ بڑے توجہ سے سنتے ہیں، ان کو ہزار بار بھی واقعہ سنایا جائے تو مزے لے کے سنتے ہیں۔ اور غار ثور میں کیا کیا نظارے تھے یہ تو علماء جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علماء کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ یار غار مصطفیٰ ہیں۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران سرور عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور کو جو ہے وہ رونق بخشی۔ ان 3 دنوں میں صرف ایک ہی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو خدمت کا موقع ملا یہ ایسی سعادت ہے جو کسی نبی کے کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ وہ سعادت ہے۔ کہتے ہیں کہ غار ثور میں قیام کے دوران بعض انوکھے واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ سلطان المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس قیام کے دوران ایک وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پیاس لگی ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ پانی کی طلب ہے۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غار کے اندر اشارہ کیا، جاؤ وہاں سے پانی پی لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا وہاں تو پتھر ہیں، وہاں تو پتھر ہیں، یہاں پانی کہاں سے آیا؟ آقا کہ نے اشارہ فرمایا نا وہاں سے پی لو۔ ابوبکر صدیق اٹھے اور چل پڑے۔ توجہ رکھیے، یقین ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ابوبکر اٹھے اور چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا آگے بڑھانا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس جیسا پانی میں نے پہلے کبھی پیا نہیں ہے۔ پانی پیا اور واپس آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے ابوبکر میں تمہیں ایک خوشی کی بات بتاؤں؟ عرض کیا ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتائیے، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جنت کی نہروں پر مقرر فرشتے کو فرمایا کہ وہ جنت الفردوس کی ایک نہر غار کے اندر نکال
بکر پانی پی سکے، اور جن سے رب اتنا خوش ہو، اور ان کے لیے جنت الفردوس کی نہر جو ہے وہ غار ثور میں جو ہے وہ جاری فرما دے، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ یہ خوشخبری سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری اتنی قدر ہے، میرا اتنا مرتبہ ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تم سے بغض و حسد رکھنے والا چاہے 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے صدیق تیری کیا شان ہے۔ اور سیدنا اپنے مفتی اعظم حکیم الامت مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، تو ہے آزاد سکر سے تیرے بندے آزاد، تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد، ہے یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق، یعنی اے پیارے صدیق، اے یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہنم سے آزاد ہیں، آپ کے غلام، آپ کے چاہنے والے بھی آپ کے صدقے انشاءاللہ جہنم سے آزادی پائیں گے۔ اور الحمدللہ یہ سالک یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ ان کا جو ہے تخلص تھا، کہتے ہیں میں بھی آپ کا سچا عاشق اور غلام ہوں، اور آپ کے صدقے میں بھی جنت میں داخل ہو ہی جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ الحمدللہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی پیارے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو جنتی نہروں کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو بھی ملا۔ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم سے بغض رکھنے والا اگرچہ 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں لے آئے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ عبرت کی بات ہے۔ ذرا تصور کرے کوئی بندہ کروڑ سال عبادت کر لے صحابی نہیں بن سکتا، اور کوئی صحابی کروڑ سال عبادت کر لے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کی نیکی ایک نیکی کے برابر کوئی نیکی کر کے دکھائے، لیکن فرض محال مان لیا اتنی نیکیاں اس نے کر لی، اتنی نیکیاں کر لی کہ 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر بھی نیکیاں ہوں گی، اور بغض صدیق دل میں ہے، اللہ پاک اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ پہ دے مارے گا اور اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عبرت والی بات ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسا بغض و عناد رکھتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہم کو اس سے محفوظ فرمائے۔ مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فرماتے ہیں، ممبر پر جلوہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں۔ فرمایا ابو بکر میرے قریب آ جاؤ، ابو بکر میرے قریب آ جاؤ۔ آپ قریب حاضر ہوئے، میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے پیارے پیارے نورانی ہونٹوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی کو چوم لیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے، یہ انصار کا بھی سردار ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، بس جو اس سے بغض رکھے گا اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اے عاشقان رسول دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبین میں رکھے، اور ایسی نحوست کو ہمیں قریب بھی نہ جانے دے کہ ذرہ سی بھی، ذرہ کے بھی کروڑویں حصے کے برابر ہمارے دل میں کہیں اہل بیت و اطہار کی اور صحابہ کرام کی بے ادبی و گستاخی آ جائے۔ ابو خصیب نامی ایک شخص تھا جو کفن بانٹا کرتا تھا،
ویلفیئر سوسائٹی تھی اس کی بھائی. جیسے جب بھی خبر ملتی کہ فلاں جگہ فوتگی ہو گئی ہے اور اس کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو وہاں پہنچ جاتا اور اس کے لیے کفن جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیتا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک روز کے پاس ایک شخص آ کہا فلاں جگہ پر میت ہو گئی ہے. ابو خصیب نے فوراً اپنے ساتھ ایک شخص کو لیا اور میت والے کے گھر پہنچ گئے. ابو خصیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ وہاں پر جمع ہیں, درمیان میں میت پڑی ہے جس کے پیٹ پر اینٹ رکھی ہوئی ہے. لوگوں نے مرنے والے کی بہت تعریفیں کی. یہ بڑا چنگا سی, نمازہ پڑھنے والا, صدقے دینے والا, بہرحال جو بھی بڑی تعریفیں کی, بڑا ہی اچھا تھا. کہتے ہیں کہ وہ تعریفیں کر رہے تھے کہ اچانک جو ہے, کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کو غسل کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے پاس کفن ہی نہیں ہے, انتظار کر رہے ہیں کوئی اللہ کا بندہ کفن دے تو ہم اس کو نہلا کے کفن پہنا دیں. تو ابو خصیب نے فوراً اس شخص کو پیسے دیے, کہا جا فلاں جگہ سے کپڑا لیا اور آپ لوگ اس کو نہلانے کا بندوبست کرو. کہتے ہیں کہ وہ پانی گرم کر رہے تھے اس کو نہلانے کے لیے, اور ادھر وہ بندہ جو ہے وہ جس کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اس کے جسم میں حرکت ہوئی, یہاں تک کہ اس کے پیٹ پر جو اینٹ پڑی تھی وہ بھی گر گئی, اور وہ بندہ ہڑبڑا کے اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے آگ, ہائے آگ. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مردہ بولا آہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ پاک کوفے کے رہنے والے اس بڈھے پہ لعنت فرمائے, اس نے مجھے بھٹکا دیا. اسی کے کہنے پر میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا. ایک روایت میں ہے وہ مردہ بولا مجھے آگ کی طرف لے جایا گیا, مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا, پھر کہا واپس جاؤ لوگوں کو اپنا ٹھکانہ, یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بھلا کہنے کا انجام بتاؤ, پھر تمہیں واپس اسی آگ میں آنا ہے. یہ کہہ کر وہ پھر بے جان ہو کر گر پڑا اور دوبارہ موت کے گھاٹ اتر گیا. الامان والحفیظ. اے عاشقان رسول, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں, آپ نے باقاعدہ سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے. اس میں غور فرمائیے کتنی عبرت کی بات ہے. بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا ہے, صدیق اکبر سے بغض رکھنے والا 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر بھی نیکیاں لے آئے تب بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب کو بغض صحابہ و اہل بیت سے محفوظ فرمائے. ہم الحمدللہ عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں. تمام صحابہ اور سارے اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہمارے دل کا قرار ہے. اللہ پاک اس ایمانی محبت کو ہمیشگی عطا فرمائے. کاش اسی محبت کے ساتھ جینا, اسی محبت میں مرنا, اسی محبت کے ساتھ قبر میں اترنا اور قیامت کے روز اٹھنا نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دولہ بن کر آسمانوں کی سیر فرمانے اور اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے, اس رات حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وزیر مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روز قیامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے گا اے ابوبکر آپ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیے. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے جب تک مجھ سے محبت رکھنے والے جنت میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. مبارک ہو اے عاشقان صدیق اکبر, مبارک ہو. الحمدللہ ہمارا پلہ بھاری, ہم صحابہ والے الحمدللہ, ہم اہل بیت والے الحمدللہ, ہمیں کوئی خطرہ نہیں الحمدللہ. اللہ ایمان سلامت رکھے, ایمان کی سلامتی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے, باقی آگے کا خطرہ کون نہیں, انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے گا ان پیاروں کے صدقے میں. اور پھر جو جس کے صدیق اکبر حامی اور ناصر ہو ان کو اور کوئی کدھر لے کے جا سکتا ہے. یہ شان و عظمت اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آپ کی پیروی کرنے, آپ کے نقش قدم پر, آپ کے نقش سیرت پر چلنے اور آپ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ زندگی بنانے کا حکم دیا گیا.
پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتا ہے کونو ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، سبحان اللہ، کونو ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو عباس عطار رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں سوال ہوا، حضرت ابو عباس عطار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا اور پوچھا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا ہے کونو ربانیین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کی طرح ہو جائیں ہم؟ اللہ والے کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں اللہ پاک جل شانہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم صدیق اکبر جیسے ہو جاؤ، جیسے وہ اللہ والے ہیں تم بھی ویسے ہی اللہ والے ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے رستے پر چلو۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں من اناب الیہ یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع لانے والے سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہائے ہائے کیسی شان والے ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کے خود خالق کائنات جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے، اے اللہ ہمیں ان کا نقش قدم نصیب فرما۔